السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ آج کی جو رات آنے والی ہے وہ انتہائی پرمسرت، پربہار اور انتہائی اہم اور مبارک رات ہے، اور اس رات کا ذکر رب تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ 15 پارے کی سٹارٹ کے اندر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ انہ هو السمیع البصیر۔ ان الفاظ کے ساتھ رب تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کو بیان فرمایا۔ معراج کے 3 حصے ہیں، ایک کو کہتے ہیں اعراج، دوسرا معراج اور تیسرا اسرا۔ ان 3 اسٹیپ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے حجرہ مبارک سے لے کر جب بیت المقدس تک لے جایا گیا، اس کو علماء نے فرمایا کہ یہ اسرا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں سے یعنی بیت المقدس سے جب آسمانوں کی طرف لے جایا گیا تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ معراج ہے۔ اور جب سدرۃ المنتہا پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے، اس کے بعد وہاں سے جو لامکاں تک پہنچے اور لامکاں میں جو کچھ دیکھا، جس کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، تو یہ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ اعراج ہے، یعنی 3 اسٹیپ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج عطا کی گئی۔ اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معجزہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا خاصہ ہے، یعنی اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور نبی کو یہ مقام و مرتبہ ملا ہی نہیں، بلکہ یہ مرتبہ ہمارے آقا و مولا حضور جان عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معراج کے دولہا، اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دیدار کرایا۔ تو جو پہلی آیت مبارکہ میں نے پڑھی، اس کے کچھ چیدہ واقعات، کیونکہ معراج کے حوالے سے بہت کچھ واقعات آپ سنتے آئے ہیں، آپ نے بیانات میں مختلف قسم کے واعظ میں یہ ساری چیزیں سنی ہیں، کچھ چیدہ واقعات آپ کو میں بتاؤں گا، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ یعنی سب سے پہلے اسرا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر سے لے جایا گیا تو وہاں کے کچھ واقعات۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو آپ کے حجرہ مبارکہ سے آپ کو اٹھایا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کو حتیم کے پاس یعنی خانہ کعبہ کے میں جو مقام حتیم ہے وہاں پر آپ کو لٹایا اور آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا۔ اس کے بعد آپ کے دل مبارک کو نکالا گیا اور وہاں پر آپ کے دل مبارک کو جو ہے دھویا گیا، اور اس کے اندر انوار و تجلیات کی بارشیں ڈالی گئیں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارکہ کو دوبارہ سی دیا گیا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر شروع ہوا۔ تو جس سواری کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سوار کروایا گیا، وہ سواری کہا جاتا ہے کہ گدھے سے کچھ بڑی اور خچر سے کچھ چھوٹی تھی، یعنی اس کا نام رف تھا، جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سوار کرایا گیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سوار کروانے کے لیے اس سواری کے پاس لے کر آئے تو سواری خوشی کے مارے، یعنی ایک خوشی کے مارے کہ مجھ پہ آج سرور کونین سوار ہونے والے ہیں، وہ خوشی سے اچھل کود کرنے لگی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جھاڑا کہ تجھے معلوم ہے کہ تجھ پہ کون سوار ہونے والے ہیں؟ تجھ پر سارے انبیاء کے سردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہونے والے ہیں۔ پھر وہ جانور سمٹ گیا اور ادب کے دائرے میں کھڑا ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر سوار ہوئے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے بیت المقدس پہنچے تو سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ مبارکبادی دینے کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مرحبا کہنے کے لیے وہاں پر حاضر تھے۔ تمام کم و بیش 1,24,000 پیغمبران عظام وہاں پر تشریف فرما تھے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہاں پر نماز پڑھائی، اور ان تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ یہ تو ہے معراج کا ایک وہ حصہ جسے کہا جاتا ہے اسرا۔ اس کے بارے میں ایک بہت پیاری بات، بہت پیاری حکمت جو علماء نے بیان فرمایا کہ رب تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ بندہ گیا، بندہ خاص گیا، بلکہ رب تبارک و تعالی نے اپنی طرف منسوب کر کے فرمایا اسرا، یعنی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، یعنی اس میں خاصہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی خود لے کر گیا۔ پھر اس کے بارے میں یہ 3 چیزیں اور اس کے بارے میں 3 احکامات۔ اسرا یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف کروائی گئی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک سے لے کر بیت المقدس تک،
اس کا انکار کرنے والا کافر. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ نص قرآنی سے ثابت ہے اور 15ویں پارے کی یہ قرآن کی نص ہے جس کے ذریعے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو رب تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ سے لے کر بیت المقدس تک کی سیر کروائی. اس کے بعد جو دوسرا سفر ہے وہ ہے معراج، یعنی وہاں سے لے کر حضور علیہ السلام کو جب براق پہ سوار کروایا گیا اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک حضور کا جانا. تو سدرۃ المنتہا تک جو حضور علیہ السلام گئے یہ معراج. اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے. یعنی جو شخص یہ انکار کرے کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ وہاں تک نہیں گئے، سدرۃ المنتہا تک نہیں گئے، جنت اور دوزخ کی سیر نہیں کی، کیونکہ یہ حدیث متواترہ، حدیث مشہورہ سے ثابت ہے جو حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے، اس لیے اس کا انکار کرنے والا گمراہ کہلائے گا. اور جو حضور علیہ السلام کے سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کا انکار کرے کہ حضور علیہ السلام آگے نہیں گئے، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ مخطی یعنی خطا کرنے والا ہے. تو حضور علیہ السلام کو اس وقت وہاں سے بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوتی رہی. تو ایک واقعہ، خاص طور پر ایک حدیث، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں گزرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے تو میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. اب یہ ہے بہت حیران کن بات، اور یہ وہ جو ہمارے اندر ہمارے دماغوں میں ڈالے ہوئے غلط نظریات کو بھی ختم کرنے میں بہت معاون و مددگار ثابت ہوگی. حضور نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ وہو قائمۃ یصلی، فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. اس سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ورزق ویرزق، فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے. فرمایا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں روزی بھی دی جاتی ہے. اس کے بعد حضور علیہ السلام آسمان پر گئے. جتنے انبیاء کرام بیت المقدس کے اندر حضور علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، اب وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، پہلی آسمان میں کچھ انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان میں کچھ انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان میں کچھ انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی. اب اس کے بارے میں ایک بڑی سوچ آ سکتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام جا رہے ہیں اور انبیاء کرام حضور سے پہلے پہنچ گئے. اصل میں یہ خاصہ تھا اس سواری کا، یہ اس سواری کا خاصہ تھا جو آسمانوں پہ حضور علیہ السلام کو لے کر جا رہی تھی. یعنی نبوت کی رفتار تو یہ کہ یہاں بیت المقدس میں انبیاء کرام نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد حضور علیہ السلام سواری میں سوار ہو، اور جب آسمان میں جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے. ابھی یہاں نماز پڑھی، ابھی یہاں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھی، حضور آسمان پر تشریف لے گئے پہلے سے موجود. اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ وہ نبوت کی رفتار سے پہلے موجود تھے، اور حضور علیہ السلام اپنے نبوت کی رفتار سے نہیں بلکہ اس براق کی رفتار سے جا رہے تھے. یعنی وہ سواری کی رفتار تھی جس کی بنسبت انبیاء کرام کی رفتار زیادہ تھی. اچھا، جب حضور علیہ السلام آسمان دنیا پر تشریف لے گئے تو کہا جاتا ہے کہ اس براق کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں پر اس کی پہلی نظر کی حد ہوتی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا. یعنی اتنی تیز رفتار میں جو ہے وہ براق سفر کرتا تھا. اور ایک میں آج کے دور کی بات بتاؤں، ہم جسے الیکٹریسٹی کہتے ہیں، ہم برقی بجلی کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہاں پر پاور ہاؤس سے وہ بٹن آن ہوتا ہے، یہاں پہ لائٹ جل جاتی ہے. یعنی اتنی تیزی سے سفر کرتی ہے. ہم اس برق کو اس براق سے تشبیہ دیتے ہیں. تشبیہ تو بلا تشبیہ تمثیل ہو نہیں سکتی، مگر ہم جو کہتے ہیں برقی بجلی، تو ہم برق اس براق سے نکالتے ہیں. تو اس کی رفتار کا اندازہ آپ اس بات سے کریں کہ جس کی نظر کی آخری حد ہو، جس کی نظر کی آخری حد ہو وہاں پہلا قدم جائے، یہ اس براق کی رفتار تھی. حضور علیہ السلام آسمان دنیا پر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد جب حضور علیہ السلام سیر کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، جنت کا نظارہ کرتے ہوئے اور دوزخ کو دیکھتے ہوئے جب حضور سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، اب یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ اب اس سے آگے میری منزل نہیں. یہاں میں ایک شاعر کا بہت پیارا شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جبریل پہنچ کر سدرہ پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم جل جائیں گے سارے بالوں پر، اب ہم تو یہیں رہ جاتے ہیں. اور حضور علیہ السلام آگے تشریف لے گئے.
اور اس کے بعد آگے حضور علیہ السلام عرش معلیٰ پہ پہنچے، اور عرش معلیٰ کے بعد حضور جہاں گئے وہ کہاں گئے؟ وہ جگہ ہے جو لا مکان کہلاتی ہے، یعنی جہاں پر نہ کوئی مکان ہے، نہ سمت ہے، نہ جہت ہے، نہ جہاں پر کیسا، کہاں، کب جیسے سوالات ہی پیدا نہیں ہوتے۔ حضور لا مکان پر گئے اور رب تبارک و تعالیٰ کے اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ سورہ نجم کی شروع کی ابتدائی تمام آیتوں میں اس کا ذکر ہے، یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، فرمایا کہ وہ قریب ہوا، ثم دنا، وہ قریب ہوا، فتدلی، یہاں تک کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یعنی اتنا قریب ہوا۔ اور فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بندے سے جو چاہی وہی کی، اور اپنے بندہ خاص سے رب نے جو چاہا وہی کی اور جو چاہا سنایا۔ یہ تھا حضور علیہ السلام کا معراج، میرا سفر معراج۔ ہم اگر اس کے اندر سے فقط یوں سمجھیں، اگر ہم اس معراج کو سمجھنا چاہیں تو ہم اس کی باریکیوں کو، اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتے، فقط اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلانا چاہا، اپنے محبوب سے ملنا چاہا، اپنے محبوب سے وصل کی گھڑیاں گزارنی چاہیے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلا لیا اور آسمان دنیا پر بلا کر اپنا دیدار کرایا۔ اور یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اور ایک وہ مقام ہے جہاں پر حضور علیہ السلام ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ سو رہے ہیں اور جگا کر اپنے دیدار کے لیے بلایا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی مبارک رات ہے۔ اس رات میں آپ اپنا جو وقت ہے فضول کاموں میں برباد کرنے کے بجائے مسجدوں میں گزاریں اور رب تبارک و تعالیٰ سے التجا کریں۔ یہ وہ مبارک راتیں ہیں کہ جن راتوں میں ہمیں نماز جیسی عظیم نعمت ملی کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے بہت برکتیں ہیں، اور کفر اور ایمان کے درمیان جو فرق نماز کا ہے، ہمیں وہ عبادت ہمیں اس رات کو ملی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد میں رات گزاریں، حضور علیہ السلام کا صدقہ دے کر، اس شب معراج کی رات کا صدقہ دے کر اپنے لیے جو دعا کریں گے، صدق کے دل سے دعا کریں گے، انشاءاللہ وہ دعا قبول ہو جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو ہماری وہ مراد جو ہم چاہتے ہیں ہمیں مل جائے، وہ ہمیں مل جائے گی۔ آج کا یہی موضوع تھا، شب معراج کی رات، اور ہم نے آپ کے سامنے چند مختصر واقعات کو بیان کیا۔ اگلے پھر کوئی ویڈیو لیے، اپنے وہی موضوع جناتی جادوئی حوالے سے کوئی موضوع لیے، یا کوئی آپ کے لیے ایک واقعہ، ایک نصیحت لیے، یا کوئی روحانی علاج لیے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔